الہی اور انسانی تخلیق۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روح القدس نے دونوں چیزیں یعنی کہ کلام کی تحریر کی نگرانی اور ساتھ ہی بائبل کے مصنفین کو تخلیقی آزادی دی۔ ہم چاروں اناجیل میں اس اصول کی مثال دیکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خدا نے انسانوں کو ان کے توڑوں اور ان کی قابلیت کے ساتھ استعمال کیا اور پھر اس نے ان کو ہمارے لیے کلام تحریر کرنے کی تحریک دی۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے صحائف کی تحریر کو غلطی سے پاک رکھنے کی ذمہ داری لی، لیکن اسی وقت اس نے انہیں اپنی تمام تر صلاحیتوں اور توڑوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی، اور یقینی طور پر اس نے لوکا کے ساتھ ایسا کیا کیونکہ لوکا، آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل آغاز میں اس نے کہا تھا کہ اس نے تحقیق کی تھی، اس نے پچھلے کاموں کو دیکھا اور شاید اپنی انجیل کو جمع کرنے کے لیے کچھ دوسری اناجیل پڑھی تھیں، اور پھر بھی اس تخلیق میں وہ روح القدس سے متاثر تھا۔ اب میں لوکا میں سے اس کی مثال دیتا ہوں اور میں اس کا موازنہ متی سے کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہاں لوکا میں 6 باب کی 17 آیت میں، اور وہ ان کے ساتھ اتر کر، اب یہ کیا ہوا ہے؟ یسوع نے ساری رات دعا کرتے ہوئے گزاری اور پھر اس نے اپنے شاگردوں میں سے 12 چن لیے۔ وہ ایک پہاڑ پر تھا اور ان کے ساتھ نیچے اترا، یعنی کہ رسول۔ اس کے بعد ہموار جگہ پر کھڑا ہوا اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی، جو سارے یہودیہ اور یروشلم اور سور اور سیدہ کے بحری کنارے سے، یہ شمال کی طرف ہے، اور غیر قوموں کے علاقے تھے۔ اور لوکا ہمیں یہ بتانے میں خاص طور پر دلچسپی رکھتا تھا، یہودی اور غیر قوم دونوں اس بڑی بھیڑ کا حصہ تھے۔ اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے وہ اچھے کیے گئے، اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی۔ اب اگر آپ آگے دیکھیں اور پڑھیں کہ کیا ہوا، یسوع کیا سکھا رہا تھا، خلاصہ یہ ہے کہ وہ وہی تعلیم دے رہا تھا جو اس نے پہاڑی واز پر سکھایا، جو متی کی معرفت انجیل میں درج ہے، اور جو کچھ وہ پڑھا رہا تھا اس میں کچھ تغیرات ہیں، لیکن اصل میں یہ وہی تعلیم تھی۔ لوکا اس کو مختصر کرتا ہے، جو یسوع نے کہا اس میں کچھ ترمیم کرتا ہے، اور اس طرح کچھ لوگ ہیں جو متی کی کتاب کو دیکھیں گے اور وہ کہیں گے یسوع نے پہاڑ پر یہ تعلیم دی تھی، لیکن یہاں اس نے ایک ہموار جگہ پر کھڑے ہو کر تعلیم دی۔ وہ ایک ہموار جگہ پر ہے، اس کے علاوہ اس نے جو کچھ کہا اس کو تبدیل کر دیا، لوکا کے مطابق متی نے جو اپنی کتاب میں بیان کیا۔ لہٰذا ظاہر ہے صحائف میں تضادات ہیں اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہ خالصتاً انسانی غلطی ہے، اور وہ پورا نقطہ نظر بھول گئے جو کہ بہت سادہ ہے۔ یسوع گلیل میں 18 مہینوں کی منادی کے دوران آپ کے خیال میں کتنی بار اس نے پہاڑی واز کو دہرایا؟ دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ پہاڑی واز کے وقت جب وہ بیٹھ کر تعلیم دے رہا تھا تب ایک چھوٹا سا گروہ موجود تھا، اور جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ سب بنیادی طور پر یہودی تھے، لیکن یہاں یہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف ترتیب ہے جہاں یسوع کلام کر رہا ہے اور تعلیم دے رہا ہے، جس کا خلاصہ وہی بات ہے جو اس نے پہاڑی واز میں سکھایا، لیکن مختلف افراد کی انفرادیت پر مبنی ہے جنہوں نے اس بڑے ہجوم کو بنایا، دونوں غیر قوموں، بت پرست قوموں سے، سور اور سیدہ، اس کے ساتھ ساتھ یروشلم اور یہودیہ اور گلیل سے۔ یسوع اس مخصوص وقت میں اپنے کلام کو اس مخصوص گروہ کے لیے ڈھال رہا ہے۔ ظاہر ہے ان مختلف حالات میں وہ منتخب تھا۔ اب یہ آج ہم پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے صرف اشارہ کیا کہ آپ بہت سے مختلف حالات میں کلام کر سکتے ہیں، لیکن اس کلام کو سننے والے لوگوں کے لیے ڈھال لیں۔ اس لیے میں یہ سوال اٹھاتا ہوں، آج ہم اس قسم کی تخلیقی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں جب ہم ایک ہی سچائی کو مختلف سامعین تک پہنچاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ایک ذاتی مثال استعمال کرتا ہوں۔ خدا کی مرضی، جمعہ کی صبح میں ڈیلس ٹیکساس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں کینیڈا میں شمال کی طرف ہوائی جہاز سے سفر کروں گا، اور میں ایک مخصوص کلیسیا میں رہنماؤں کے ایک چھوٹے سے گروہ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اور میں کلیسیا میں قیادت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، بزرگ اور رہنما۔ اب میں نے اس پریزنٹیشن کو کئی بار مختلف حالات میں پیش کیا ہے، اور میں وہی بنیادی مواد استعمال کرنے جا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں کینیڈا میں موجود ہوں گا، میں کسی اور مقام پر جا رہا ہوں، میں ایک مختلف ثقافتی صورتحال میں موجود ہوں گا، حالانکہ یہ بہت یکساں ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی منفرد صورتحال میں، ایک بہت ہی منفرد کلیسیا میں موجود ہوں گا۔
اور میں اس کلیسیا کا پس منظر جانتا ہوں۔ اپنی پریزنٹیشن میں اس کلام کو ڈھالنے جا رہا ہوں، وہی بنیادی مواد، لیکن میں اسے ان کی مخصوص ضروریات کے مطابق ڈھالنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ روح القدس کی رہنمائی میں ایسا کر سکوں۔ میں صرف وہی کر رہا ہوں جو خدا نے رسولوں کو کرنے کی اجازت دی تھی، اور یسوع کو بھی۔ اس خاص منظر نامے میں جو کچھ اس نے اس چھوٹے سے گروہ کو پہاڑی واز میں تعلیم دی، اب وہ اسے ایک بڑے گروہ میں سکھا رہا ہے، جس میں یہودی اور غیر قوم دونوں شامل ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے کلام کرنے کے لیے کیا منتخب کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا تعلق ایک مخصوص گروہ سے ہے۔ اناجیل میں فرق کی وضاحت کرنا اتنا ہی آسان ہے، اور خدا نے ان آدمیوں کو مختلف حالات کو بیان کرنے کے لیے کیسے منتخب کیا، مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جو شاید متضاد معلوم ہوں۔ لیکن جب آپ کل سیاق و سباق کو سمجھتے ہیں، یہ خدا ہے جو ان کو اس اصول کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خیر، اصول یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روح القدس نے دونوں چیزوں کی، کلام کی تحریر کی نگرانی اور ساتھ ہی بائبل کے مصنفین کو تخلیقی آزادی دی، اور ظاہر ہے عملی سوال ہمیں اجازت دیتا ہے۔ حالانکہ ہم خدا کے روح سے براہ راست بات نہیں کر رہے جیسا کہ انہوں نے کیا تھا، ہم اس چیز کو حاصل کر رہے ہیں جو ان پر کلام میں خدا کے روح کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا، اور اپنی پریزنٹیشن میں تخلیقی بنے۔ اس آزادی کے لیے خدا کا شکر ہے جو وہ ہمیں کلام کی بنیاد پر دیتا ہے، جس پر ہم ہمیشہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔